بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہن میں ماشاءاللہ خطاب واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ حضرت مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے خطاب تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل حدیث حضرت مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میں سب سے پہلے جس صدمے کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہیں، انسان کی چاہتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں جملہ لواحقین کو، اہل علاقہ، اہل گاؤں کو تعزیت کے وہ جملے کہتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ میرا رب اس صدمے کے بدلے میں آپ کے اجر کو بہت بڑا کر دے، اور دنیا کے وہ سہارے جو آپ سے لیے گئے ہیں، مالک اس کے بدلے میں خود آپ کا سہارا بنے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے ان اقارب کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرتوں کی لپیٹ میں لے لے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا۔ جو واپس لیا گیا ہے وہ اللہ ہی کا مال تھا، اور جو دیا تھا وہ بھی اللہ نے ہی دیا تھا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ہمارے نزدیک ابھی ان کے جانے کا ٹائم نہیں تھا، بڑی ضرورتیں تھیں۔ ماں باپ بوڑھے سے بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کے سائے کی، ان کی دعاؤں کی، پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ اسے لیٹ نہیں کرتے۔ اس کی حکمتیں ہماری ضرورتوں پہ غالب ہیں۔
فَلْتَصْبِرُوا وَلْتَحْتَسِبُوا، میں وہی لفظ کہتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ اللہ جملہ لواحقین کو صبر کی توفیق دے، اور اس میں اللہ سے اجر کی امید رکھیے، یقیناً وہ نہ ان کو ضائع کرنے والا ہے اور نہ پچھلوں کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے سائے میں لے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور لواحقین کے ساتھ اللہ پیار کا، محبت کا، شفقت کا، رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ حضرات گرامی، سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آپ کو اور مجھے یہاں اکٹھا کر کے بیٹھی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کرنا تھا اور وہ نہیں کر رہے، ہماری ذمہ داری تھی اور ہمارا فریضہ تھا، ہم اس کانفرنس کی وساطت سے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھنکیں۔ جو فرائض ہم سے چھٹ رہے اور ذمہ داری ہمارے اوپر کسی عام انسان نے نہیں بلکہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، ان کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے ذمے کام لے لیں کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس کی معافی مانگیں، رجوع کریں اور لوٹ آئیں ان کاموں کی طرف جو ہمارے ذمے ہیں، اور جن چیزوں سے محبوب منع کر گئے اور وہ چیزیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو ہم اللہ کے حضور رات کے ان اوقات میں اللہ کی دھرتی پہ رہ کے اس نیلی چھت کے نیچے اپنے رب سے توفیق مانگے، معافی مانگے کہ اللہ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، بچا، اور ہماری اس عادت کو بدل دے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، فرما بردار بنا دے۔ ان ارید الا الاصلاح، گفتگو کا ہر نقطہ نہ تان کے لیے ہے، نہ تشنیع کے لیے ہے، نہ کسی کو درد دینے کے لیے، نہ کسی کو انگلی اس کی طرف کرنا مقصد ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بھائیو، زمانہ آپ سے اور میرے سے ہے، اس وقت میں ہم ہیں۔ دنیا کہتی ہے وقت بہت خراب ہے، حقیقت یہ ہے کہ خرابی کہیں ہمارے اندر ہے۔ شاعر کہتا ہے نعیب زماننا والعیب فینا، ہم نے ہمیشہ زمانے کو تانا دیا ہے کہ وہ برا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عیب ہمارے اندر ہے۔ وَمَا لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا، میں برائی ڈھونڈنے چلا اور برے کو ڈھونڈنے چلا، مجھے اپنے علاوہ کو برا نظر ہی نہیں۔ یہ برائی ہمارے اندر ہے، خطائیں ہم کرتے ہیں، الزام زمانے کو دیتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ کی ذات ہے، انا الدہر، زمانہ تو اللہ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، کائنات رب نے بنائی ہے، اور رب برائی نہیں چاہتے، اللہ بھلائی اور اچھائی چاہتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ، میں نے جنگل کے بھیڑیوں کو دیکھا ہے، کوئی بھیڑیا کسی بھیڑیے کو نہیں کھاتا۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، لیکن ہم ایک دوسرے کو چیرنے، کاٹنے، پھاڑنے، مارنے مرانے پہ، گالی گلوچ، الزامات کی بھرمار پہ اترے ہوئے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں ہم نے اپنے آپ کو، اور پھر کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو، خود کو صحیح کرنے کی کاوش کرنی ہے، اور یہی سیرت کا سبق ہے۔ میرے محبوب نے اور کچھ
جو بھی کیا وہ کیا، لیکن سیرت کا سب سے ممتاز پہلو یہ ہے کہ میرے پیغمبر مٹی میں جیسے سونا مٹی نہیں ہو جاتا، مٹی میں 100 برس بھی سونا پڑا رہے وہ مٹی نہیں بنتا، ایسے ہی معاشرہ جتنا مرضی جاہلیت پہ مبنی تھا، جتنی جہالتیں تھی، میرے محبوب ان جہالتوں کے اندر ان سے متاثر نہیں ہوئے، آپ نے اپنی زندگی کو، سیرت کو بڑا خوبصورت رکھا۔ دنیا خراب ہو جائے، غلط ہو جائے، جواب میں خود کو غلط کر لیا جائے، نہیں، یہ سیرت کا سبق یاد رکھیے۔ میں تھوڑا احساس دلا دوں، دنیا کو زندگی گزر گئی ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جس کے منہ میں جو آیا ہے اس نے بولا ہے، اور ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر کانفرنس میں، ہر اجتماع میں، ہر خطاب میں، ہر خطبے میں، ہر تحریر میں، ہر تقریر میں صرف اگر بات کی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی، اور اگر بات کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ ہمارا کوئی تیسرا موضوع نہیں ہوتا، اور آپ یہ جملہ ایسے ہی نہیں سنتے، کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ اہل الحدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جتنی گالیاں، جتنے جملے، جتنے الزامات دنیا نے دیے ہیں، بھرمار کر ڈالی، وہ صرف اسی جرم میں ہے۔ ہم نے کبھی کسی انسان کا ذاتی نقصان نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو ظرف ہمیں دیے ہیں یہ اس پیغمبر کی سیرت کا صدقہ ہے، یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ طائف میں پتھر کھا کے بھی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو کے بھی، بدن الطف لو لہان کروا کے بھی، اور اگر آپ کو کسی نے کسی علاقے میں مارا ہو اور علاقے کا ایس ایچ او آپ کا واقف نکلا ہے اور کہے کہ میں اس بستی والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں ان کی نسلوں کو سمجھا دوں گا کہ تیری میری یاری ہے، آسمان سے رب نے تو فرشتے بھیج دیے تھے کہ طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھوا دیتا ہوں، اور فرشتوں نے بولا تھا، میرے محبوب نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ چلے جاؤ، میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں۔ اور اللہ سے بات کیا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کا ظرف چھوٹا تھا، پتہ نہیں تھا، لا علم تھے، اگر انہیں پتا ہوتا میں کون ہوں، کتنا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو انہیں جنت کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا، میں تو جنت کے رستے پہ اور روٹ پہ چڑھانے کے لیے آیا تھا، میں تو اپنا امتی بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن انہیں میرا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے قدر نہیں کر سکی۔ جس دن قدر ہوگی پتہ چل جائے گا، اور اللہ نے پھر طائف والوں کی نسلوں سے وہ دن بھی دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے اب خاکے بنے ہیں نا، ایک وقت میں ناروے نے اور ڈنمارک نے بھی خاکے بنائے تھے میرے محبوب کے، اور کیو موبائل والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے موبائل میں سافٹ ویئر ایسا ہے کہ کوئی بھی لفظ محمد میسج میں لکھے گا تو وہ گڈ مڈ ہو جائے گا، لکھا نہیں جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس یہ موبائل تھے وہ جانتے ہیں، بذات خود میں نے یہ چیز دیکھی۔ طائف میں جیسے ہمارے ہاں احتجاج ہوئے، 65,000 آدمی، کہنا بڑا آسان ہے، گن کے پورے کرنا مشکل ہے، 65,000 آدمی طائف کے چوکوں میں، اور یہ سارے کون ہیں؟ انہی کی نسل ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مروائے تھے، انہی کی نسل۔ مگر آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو مروایا نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 65,000 لوگوں نے دنیا کا منفرد احتجاج کیا۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ آج کے بعد جس کے گھر میں بھی رب بیٹا دے وہ نام محمد رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے کہ محبوب نے اجازت دی ہے میری کنیت نہ رکھنا مگر میرا نام رکھ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کے نام محمد ہیں۔ آپ کے نواسے
سیدہ زینب کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، محمد ابن اسماعیل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان شاگرد کا نام محمد ہے، جن کی موطا امام محمد ہے۔ بے شمار مثالیں۔ طائف کے 65,000 لوگوں نے یہ وعدہ کیا، احتجاج دیکھیے، گالی نہیں دی، دشمن کے بارے میں جو اس کا رویہ تھا وہ زبان وہ لینگویج یوز نہیں کی، بلکہ مثبت کام کیا کہ تم اسم محمد سے نفرت کرتے ہو، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہم نام اتنے رکھ دیں گے، کیا کرو گے؟ یہ احتجاج ہو رہا تھا اور میرے ایک دوست کی کال آئی، میں اس وقت فیصل آباد میں ہاسپٹل میں تھا، اللہ نے بیٹا دیا تھا اور میں نے اس کا نام کوئی اور چنا ہوا تھا۔ اس کال میں اس نے مجھے یہ سارا ماجرا سنایا تو میں نے کہا ذرا کال بند کر، تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں۔ کہا بات تو سنے، میں نے کہا تھوڑی دیر بعد سنتا ہوں۔ اندر گیا، اہلیہ کو بتایا کہ آج طائف میں اس طرح کا احتجاج ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ رب اولاد دے، بیٹا دے تو نام محمد رکھیں گے، اللہ نے ہمیں تو دے رکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے اس کا نام محمد رکھا۔ بھائیوں، بدلہ اس کے لیے ظرف چاہیے۔ محبوب بدلہ لینا چاہتے تو فوری رگڑوا کے طائف والے مار دیتے، آج ان کی نسلیں یہ کام نہیں کرتی۔ میں جدہ سے مکہ جا رہا تھا اور یہ میرا پہلا سفر تھا۔ گاڑی موٹر وے پہ 200 کے لگ بھگ سپیڈ کھینچ رہی ہے اور اس شخص نے اچانک میری طرف متوجہ ہو کے، جو ڈرائیور تھا، پوچھا کہ آپ اللہ کی کس سرزمین سے ہیں؟ من ای ارض اللہ انت؟ میں نے بتایا پاکستانی ہوں۔ آپ یقین کریں، اس بندے نے جب یہ پوچھا تو میں بھی پوچھ بیٹھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا انا من طائف، میں طائف سے۔ میں سیدھا بیٹھا ہوا تھا، میں گھوما اور اس کی طرف دیکھا اور کہا یار آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو گالیاں دے کے پتھر مار کے نکالا تھا۔ بس میرا یہ جملہ بولنے کی دیر ہے، اس 200 کی سپیڈ کے اوپر اس ڈرائیور نے نہیں دیکھا گاڑی کا کیا بنے گا، دونوں ہاتھ سٹیرنگ سے اوپر اٹھا لیے اور کہنے لگا لا واللہ ما کنت انا، مجھے میرے رب کی قسم میں انہیں پتھر مارنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں تو ان کو ماننے والا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لوگوں، میرے پیغمبر کی سیرت اصلاح کے لیے ہے کہ دشمن کو نظروں سے نہیں گرانا۔ جس دن دشمن نظروں سے گر گیا آپ نے اس سے وفا نہیں کی۔ ہمارے تو لکھا ہوتا ہے نا ٹرالیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ میرے محبوب نے نظروں سے نہیں گرایا، بلکہ جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ نے میرے سٹیج پہ بھائی کو نعت پڑھتے سنا، یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آپ نے کلپ دیکھا تھا کہ یاروں نے ایک خطیب سے توحید بیان کرنے کی وجہ سے مائک چھینا تھا، دھکے دے کے اتارا تھا۔ یہ میرا ظرف نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ یہاں حوصلے ہیں، وہ لوگ جو سور سے کم نہ بولے۔ جائیے، میں آج یہاں کی بات نہیں کر رہا، میرا پچھلا جمعہ سن لیجئے۔ میں نے 3 عذر پیش کیے کہ رضوی صاحب بس اوقات بندہ غلطی سے کہہ بیٹھتا ہے، مائک لگا ہوا تھا چھوٹا، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ ایسا سوچ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن غلطی سے ہو گیا۔ اللہ نے میرے محبوب کی امت سے غلطی فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ نہ لکھا کرے۔ رفع عن امتی الخطأ، خطا وہ ہوتی ہے جو بندہ کرے اور اس میں کرنے میں غلطی ہو جائے، کرنا کچھ اور تھا کر کچھ اور بیٹھا ہے، کہنا کچھ اور تھا کہہ کر اور بیٹھا ہے،
لکھنا کچھ اور تھا، لکھ کچھ اور بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے، اللہ کرے ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. دوسری چیز نسیان. کوئی کام کرنا تھا، امت کو بتانا تھا کہ یار یہ لوگ توحید پرست ہیں، توحید کے دائی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احادیث کے اتباع کے متوالے ہیں، ان کی تو زندگی ایسی گزر گئی وہ شاید بتانا بھول گئے. میرا حسن ظن ہے. اور تیسری چیز وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پہ انسان کو مجبور کر کے کوئی کام کروایا جائے اللہ فرشتوں کو وہ بھی نہیں لکھنے دیتے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کو زبردستی گن پوائنٹ پہ یہ بات کہی گئی کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ دے دو. انہوں نے ماریں کھا لی، بازو شل ہو گئے، وہ اپنے بازو نہیں ہلا سکتا تھا. امام مالک نے موطا میں ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کیا، رفع الیدین کی روایت لے کے آئے، اور وہ اس کے عامل بھی تھے، لیکن مارا اتنا گیا کہ ہاتھ ہلتے ہی نہیں تھے، لٹکے رہتے تھے. لیکن یہ فتویٰ نہیں دیا زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. طلاق المکرہ لا یجوز. کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے تم کہو کہ بیوی کو طلاق دے دو اور وہ بول بھی دے تو یہ طلاق نہیں ہوئی. امام مالک کو مارنے کے بعد سر مونڈا گیا، مونچھے داڑھی مونڈ دی گئی. ظالموں نے پورا منہ چہرہ کالا کر دیا، گدے پہ بٹھا کے مدینے میں گھمایا. کون تھے؟ اپنے تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے ہی تھے. امام مالک رحمہ اللہ خود آوازیں دیتے ہیں. لوگوں چونکہ بال مونڈ دیے گئے ہیں، چہرے پہ بال نہیں رہنے دیے انہوں نے، اور میں اس وقت چونکہ منہ کا رنگ اوپر کالا پھیر دیا گیا ہے، شاید تم نہ پہچان سکو. من عرفنی فقد عرفنی، شباہت سے جو پہچان گیا ہو پہچان گیا ہو، جس نے نہیں جانا وہ جان لے انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں. اقول طلاق المکرہ لا یجوز. میں مفتی مدینہ، میں محدث دیار مدینہ، میں محدث دار الہجرہ، میں کہتا ہوں زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. کعبہ کے رب کی قسم ان حالات میں بھی امام مالک نے حق بیان کیا ہے، یاروں نے جو مرضی سلوک کیا. حضرات ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ شاید تربیت میں، اساتذہ کی نصیحت میں کوئی ایسی زبردستی چیز آ گئی ہو کہ وہ بول بیٹھے ہوں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی پہ غلطی نہیں. اور اس کے بارے میں یہ کہنا جی وہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے، کلپ جو ہے وہ اضافی تیار کیا گیا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے بندہ کہہ دے یار غلطی ہو گئی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، منہ سے نکل گیا. یا کوئی بھی ایک مناسب بات کر دی جائے، امت میں کبھی انتشار نہ ہو. اور پھر بھی سنیے، اگر وہی عقیدہ ہے، وہی سوچ ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، میں پھر بھی اپنے پیغمبر کی سیرت کو مد نظر رکھ کے جمعے میں بھی دعا کروا چکا ہوں اور آج بھی کرواتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ قوم کو اور قوم کے وڈیروں کو ہدایت دے دے. انہیں نہیں پتا کہ یہ اذان صرف وہابیوں کی نہیں، یہ میرے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، آپ کے امتیوں کی، فقہاء اور محدثین کی اذان وہی ہے. اور اذان کوئی بھی کہے، اذان کا ادب ہوگا. الشیخ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس دوران میں سامنی مسجد سے اذان ہوئی، چپ ہو گئے اور ساتھ میں کہا لوگوں اذان کا جواب دو. کسی ایک نے کہا کہ حضور یہ دوسرے فرقہ والوں کی. یہ کہنے لگے یہ نہ دیکھو اذان کون دے رہا، یہ دیکھو اذان ہے کس کی، یہ جملے کس کے ہیں. اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس میں اللہ کی کبریائی کا عقیدہ اللہ اکبر ہے، اس میں اللہ کی توحید کا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے. اذان میں پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. اس اذان میں دنیا کا سب سے بہترین عمل حی علی الصلاۃ، نماز کا ذکر ہے اور اس کی دعوت ہے. اس میں حی علی الفلاح، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کی دعوت ہے. اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کی کبریائی کو دہرایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اس کا جواب دو، اس کا ادب کرو، اس کا ادب کرو. حضرات باوجود کہ ہم کہہ سکتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف ہے کہ پہچانیے سورہ اعراف،
جس کے کان ہوں سنے نہ، آنکھیں ہوں سب دیکھے مگر حق کو نہ دیکھے، دل ہو سب سمجھتا ہو مگر حقیقت کو کتاب و سنت کو نہ سمجھے۔ اللہ خود کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ڈھور ہیں، اور پھر اللہ نے خود کہا ہے بل ہم اضل، یہ سوروں سے بھی بدتر، یہ کتوں سے بھی بدتر، یہ دنیا کے بدترین غلیظ جانوروں سے بھی بدتر۔ مگر ہم یہ جملہ نہیں بولتے، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی۔ اللہ رضوی صاحب اور ان کی پوری جتنی ٹیم ہے، جتنے دوست احباب ماننے والے ہیں، اللہ تیرے نبی کی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو بھی قبول کر، اور اللہ جو اس طرح کی نفرت، کینے یا حسد یا بغض یا کسی وجہ سے رہ گیا ہے، میرے مالک اس کی اصلاح کا موقع دے، اور موت سے پہلے پہلے یہ چیزیں صاف ہو جائیں۔ ایسا ظرف کہاں سے لاؤ؟ ہم نے تو فرانس والوں کے لیے بھی دعا کی ہے، لوگوں نے گالیاں دی ہیں، میں دعا کرتا ہوں، میں جس نبی کی سیرت سنانے بیٹھا ہوں، آپ کی جان کے دشمن بھی آئے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کو ہدایت دے۔ تلوار پکڑ کے اوپر آ گیا تھا نا، اور کیا کہا تھا؟ میں یمنعک منی، بتا آج تمہیں کون بچائے گا؟ محبوب نے کوئی اور لفظ نہیں بولا، کہا اللہ اکبر، مارنے والے سے میرا بچانے والا بڑا ہے۔ کانپ گیا، تلوار گری، محبوب نے پکڑی، پوچھا اب بول کون بچائے گا؟ کہ محبوب تیری زندگی اور تیری سیرت بڑی نرالی ہے، تو دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا، تو دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا۔ محبوب نے اس کو چھوڑا، اس نے کلمہ بولا، مار دیتے تو بھئی دشمن کو مارنا بڑا آسان ہے، اپنے نفس کو سمجھانا مشکل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، جتنے ملحد ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے نصرانی ہیں، جتنے ہندو ہیں، جتنے بدھ مت ہیں، اللہ جتنے سکھ ہیں، اللہ جتنے بھی تیرے نبی کے دشمن ہیں، اللہ آخر ہیں تو آدم کے بیٹے نہ ہیں تو انسان، کہیں تو آگ میں جلیں گے۔ اللہ تو نے اپنے نبی کو سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کو توفیق دے دے وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے جو نفرتیں کرتے ہیں وہ محبتیں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ وہ اسلام میں آ جائے، اللہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، اللہ انہیں بیت اللہ کے طواف نصیب ہو جائے، اللہ انہیں میرے محبوب کی مسجد نبوی دیکھنے کو ملے، اور میرے محبوب کی آ کے قبر پہ روزے کے کھڑے ہو کر کے آ کے اپنی غلطیوں کو صرف سر شرمندگی سے جھکا کے رب کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیں اللہ گناہوں پہ پانی پھیر دے۔ اس ہستی، اللہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں۔ میرے پیغمبر تو یہودی کے گھر میں جا کے مرتے ہوئے بھی اسے کہتے ہیں یا غلام کل لا الہ الا اللہ، تیرے باپ نے اور اس کی جماعت نے مجھے زہر دی ہے، لیکن میں پھر بھی تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا کیا قصور ہے؟ بیٹے کلمہ بول دے تو میرا کلمہ پڑھے گا، میں اللہ سے کہوں گا اللہ جنت دے دے گا۔ میں اس پیغمبر کی سیرت سنانے بیٹھا ہوں، حوصلہ پیدا کیجئے، ظرف پیدا کیجئے، صرف دشمنیاں لے کے برادری ازم میں، فرقہ ازم میں، نسل پرستی میں، رنگ پرستی میں، وطن پرستی میں زندگیاں بڑی گزر گئی ہیں، اور کیسے موت آتی ہے، کیسے موت آتی ہے، مثال سامنے نہیں ہے۔ میاں بیوی ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، کیا پچھلوں کو خبر تھی یہ ہو جائے گا؟ ہوتی تو جانے دیتے۔ اگلوں کو علم تھا کہ جو ہمارے پاس آ رہے ان کے ساتھ رستے میں یہ بیتنے والی ہے، ان دونوں کو علم تھا کہ کیا ایسے ہوگا۔ اللہ موقع دے دے، ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس بھی میرے پاس، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اپنی نفرتیں نکالیے۔ لہٰذا اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے باقی کو چھوڑیے، اپنے دماغ کو چیک کریں۔ اللہ نے آپ سب کو دیا، مجھے بھی دیا۔ دماغ کے اندر میموری ہوتی ہے، حافظہ ہوتا ہے، یادیں پڑی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو پیشانی ہے نا، فرنٹ، اس میں سے انسان چیز کو فرنٹ پہ جو آتی ہے دیکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن پکڑی بھی یہی جانی ہے، کلا لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پیشانی پہلی دفعہ ہی پڑی تھی نا نظر،
اور کتنے تھے جو جانتے تھے سچا ہے پھر منہ موڑ لیتے تھے. لہٰذا اللہ نے پیشانی کو پکڑنا ہے. تو نے صحیح چیز کو دیکھ کے حق کو دیکھ کے منہ موڑا تو کیسے موڑا؟ ایک چیز ہمیں دور سے دکان پہ لٹکا ہوا کپڑا نظر آتا ہے, کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. ہم جا کے دیکھیں سٹف بھی اچھا ہے, دھاگا بھی اچھا ہے, رنگ بھی پکا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ بھی ہے, اور پھر منہ موڑ کے چلے جائیں. دال بیچنے والے اکثر کہا کرتے تھے گاڑیوں میں, اور مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا, آتے ہی چڑھتا نا بس میں تو کہتا لو پاجی بوئے باریاں بند کر لو, میں چھڑن لگا جے چوچے. 12 مثالیں 13ویں دال 14واں سواد 2 بوٹیاں چیک کرو. اچھا سب نے نا جب مفت میں دے رہا ہوتا تو لے لینی, چیک بھی کر لینی. نال بیگم نے یا بچوں نے کہنا لے دو, اس نے ریٹ بھی بتانا, انہیں دی پلیٹ, انہیں دا ڈونگا, انہیں دی دیگ, لاؤ آرڈر. جب آرڈر کا ٹائم آتا نا تے ابا جی جیب کٹ جاندے تے کہندے چھڈو پرے ٹاٹ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے ویکھن نو دال کھان نو مرغ, مزہ بھی بڑا آیا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ ٹاٹ رہی ہے. جانتے ہیں مصطفیٰ ہے, رب نے چنا ہے. 40 سال میں کبھی کوئی غلطی نہ قول میں ہوئی ہے نہ فعل میں ہوئی ہے, صادق و امین مانا ہے. مگر جب قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو اس ظالم نے کہہ دیا تھا تبا لک سائر اليوم الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا. یہ جو انگلی اٹھا کے ایک اللہ کی توحید کی بات کی ہے, رب تیرے ہاتھ توڑ دے. یہ جملہ بولا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ آگے چلتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے آوازیں دیتا تھا, لوگوں اس کی بات نہ سننا, یہ جھوٹا ہے, یہ شاعر ہے, یہ جادوگر ہے, یہ مجنون ہے. آسمان سے رب نے جواب دیے وہ اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیشانی جو ہے نا اس کو کتاب و سنت سے نہ موڑا کرو, اور توحید اور سنت کی دعوت دینے والے بندے کے لیے ماتھے پہ ہنسی لایا کرو, خشکی اور تیوریاں نہیں. خوشی اور تیوریاں نہیں, رب نہیں معاف کرے گا. رب نے محبوب کو نہیں چھوڑا. پڑھیے آخری پارے کی سورہ عبس کو. عبس و تولی, کون آ رہا ہے؟ نبینا. کون آ رہا ہے؟ غریب. کون آ رہا ہے؟ ابن ام مکتوم. آپ بڑے بڑے چودھریوں میں, اپنوں میں, رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں, اور جو دین کی تڑپ لے کے, حق کی تڑپ لے کے, سچ کی تڑپ لے کے, توحید کی تڑپ لے کے, رسالت کی محبت لے کے آپ کے سامنے ہے, آپ تیوری ڈال کے منہ موڑ رہے ہیں. محبوبی آپ نے کیا کیسے؟ پتہ کیجئے, یہ ادا رب کی محبوب والی ادا بھی رب کو پسند نہیں آئی, قرآن بنا ڈالا. آپ کی اور میری کیسے جرت ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ آپ کو کتاب و سنت مخلص ہو کے سناتا ہے, آپ صرف اس لیے اس سے منہ موڑ دیتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں. کتنے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کے کہے آتی ہے. یہ جملے بولے کہ نہیں بولے؟ تجھے پھر علم ہی نہیں ہے, تجھے علم نہیں ہے. میرے بلال نے, کالے رنگ کے حبشی نے, اپنے رب کی صداقت کے لیے دامن حق نہیں چھوڑا. بڑے بڑوں نے بولا تھا, رب نے گردنیں نیچی کر کے بدر میں کٹوا کے رکھ دی تھی, اور رب نے کسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دین کی محبت کی وجہ سے بیت اللہ پہ چڑھا کر کے ان کی گردنیں نیچے جھکوائی تھی, اور پھر کہا تھا کہ اللہ اکبر. اس لیے گزارش ہے نفرتیں کم کریں اپنے دماغ میں. جو فرنٹ کی پیشانی ہے نا, اگر دین سے اور کچھ نہیں کر سکتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور سن کے ٹھکرا مت دیجئے گا. وَلَا تَحْتَكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ. تیرا دینی بھائی, تیرا مومن بھائی, کلمہ پڑھنے والا, توحید والا, پیغمبر کی سنت کا متوالا اگر تجھے ملے اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو دیکھ کے خوش ہو کے سمائل دے دیا کر, مسکان دے دیا کر, ہنس پڑا کر, اس کو کھلتے چہرے سے مل لیا کر. اللہ تیری اس نیکی کو بھی تیرے حق میں لکھ کے قبول کروا دے. ہم دیکھتے ہی منہ موڑ لیتے ہیں. یہ جو آپ نے ساتھی ادھر بٹھائے ہوئے ہیں بھائی پیچھے, انتظامیہ کہاں ہے؟ یہ جو بول رہے ہیں ان کو کام نہیں تو اندر لے آئے. اگر کام کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے کام ذرا تھوڑے سائیڈ پہ کر لے, مہربانی ہوگی. پیغمبر کی سیرت کی محفل کا ادب ہوتا ہے. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا. جی میں انتظامیہ سے ملتمس ہوں, جہاں بھی ہیں دیکھیں ان چیزوں کو, اگر وہ نہیں سن رہے تو
حضرات گرامی، آج اس کانفرنس کی وساطت سے اپنے دماغ کے اندر اگر کوئی بھی ایسا خلل ہے تو نکال دیجیے. یہ میموری شروع میں یہاں 30 دن پڑی رہتی ہے، اس کے بعد اسے دماغ کے درمیانی حصے میں بھیج دیا جاتا ہے، اندر کھوپڑی میں بھیجے میں. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ رہ کے کچھ عرصہ مزید ویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اہم ہے یا غیر اہم ہے. اگر اسے بار بار ذکر کیا جائے، تذکرہ چھیڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے دماغ کے پچھلے حصے میں کنٹرول روم میں پختہ کر کے بھیج دیتے ہیں. بچپن کا علم ہمیں ابھی تک کیوں نہیں بھولا کہ وہ یہاں آ چکا ہے؟ کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ہر چیز کو بار بار دہراتے تھے. یہ امی ہے، امی امی امی، ابو کا نام بار بار لیتے. جن چیزوں کو ہم نے بچپن میں بار 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 دہرایا ہے وہ آج بھی یاد ہیں. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. وہ بچپن کا علم پتھر میں لکیر کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ اسے بار بار دہرایا تھا. جیسے موبائل کے اندر آپ کسی فائل کو ڈیلیٹ کر دیں، وہ 30 دن پیچھے پڑی رہتی ہے. اگر آپ اسے 30 دن تک نہیں چھیڑتے، ہر دن بتاتی ہے آج 29 دن ہو گئے ہیں، سوچ لے، دوبارہ ٹچ کر لے، بچ جائے گا، نہیں تو گیا. اور اگر آپ اس کو دوبارہ ٹچ کر لیتے ہیں، دوسرا موقع. اور اگر اسے پرائیویٹ فائل میں جا کے سیو کر لیتے ہیں، لائف ٹائم آپ کی وہ چیز پڑی رہتی ہے، اس کو نہیں چھیڑتا موبائل. اللہ نے بھی یہی معاملہ رکھا ہے. اگر آپ نفرتوں کو، کینے کو، حسد کو، لڑائیوں کو، جنگ کو، گالیوں کو، اور جو ہے وہ چگلی کو، ایک دوسرے پہ بہتان بازی کو، الزام کو اور قدغنوں کو بار بار چھیڑتے رہتے ہیں نا، تو یہ پھر زندگی بھر کے لیے پچھلے حصے میں حافظہ آ جاتا، اور پھر بندہ بوڑھا ہو کے بھی وہی جملے بولتا ہے جو بچپن میں بولتا تھا. لہذا اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کو تانا نہ دیں. میرے محبوب نے گالیاں کم کروا دی تھی، بلکہ ختم کروا دی تھی. ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درس دیجئے. اللہ کے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کس موضوع پہ دوں، سنیے ذرا، یہ نہیں پوچھا کس موضوع پہ دوں، بھئی تمہیں کیا چاہیے وہ پوچھ لے. میرے محبوب نے اس کی حالت دیکھی. میرے محبوب بڑے باڈی لینگویج کو پڑھتے تھے، جسم بتا رہے ہوتے ہیں، جسم بولتا ہے. ہر انسان کھلی کتاب ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو. لگا شکل سے کہ یہ عیالی ہے، بکریاں چراتا ہے، اونٹ چراتا ہے، چرواہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پتہ ہے کیا درس دیا؟ میری طرح لمبا چوڑا نہیں، ایک درس دیا. کہا لا تسبن احدا، میرے صحابی زندگی میں کبھی گالی نہ دینا. کیا نہ کرنا؟ گالی نہ دینا. محبوب نے اس کے دماغ کی صفائی کی، روکا. اس شخص کی محبت دیکھی ہے، اللہ اکبر، محبت دیکھی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے بعد پوری زندگی انسان کو گالی دینا تو درکنار، کسی مرد یا عورت یا بچے کو گالی دینا تو درکنار، ولا شاتم ولا بعیرا، میں نے کبھی کسی بھیڑ یا بکری کو بھی گالی نہیں دی، میں نے کسی اونٹ اور جانور کو بھی گالی نہیں دی، انسان تو دور. یہ تھی تربیت، یہ تھی کانفرنس. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبق، آپ کا سیکھنا، میرا سکھانا، اس کے لیے تھوڑی نرمی پیدا کریں. ڈھیٹ بندہ کبھی سبق نہیں سیکھتا. ڈھیٹ بندہ، انا پرست بندہ سبق نہیں سیکھتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بابا جی کہہ گئے، یہ بابا جی کہہ گئے. اور وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جب سٹیج آپ دوسری طرف تھے اور سٹیج کا رخ جو ہے بالکل اس کے الٹ تھا. وہ جملے بابا جی کے کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. دماغ صاف کرنے ہیں تو میں، سیرت لینی ہے تو میں ختم کیجئے. یہ انائیں مٹائیے، پھر جا کر کے تربیت ملے گی، وگرنہ ساری دنیا غلط نظر آئے گی.
حق غلط نظر آئے گا، باطل درست نظر آئے گا، جس پہ میں اڑ گیا ہوں وہ صحیح لگے گا، لیکن یاد رکھیے محبوب نے کہا تھا میری ساری امت جنت میں جانی ہے سوائے اس کے جو اڑ گئی۔ کہا محبوب اڑے گا کون؟ کہا جس نے میری بات سن کے نافرمانی کی، نہ مانی، وہ اڑ گیا ہے، وہ نہیں جنت میں جا سکتا۔ جنت سب کی خواہش ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے اپنے دماغ کو صاف کیجئے، اس میں پھنسی ہوئی برائیاں، اس میں نفرتیں اور غیبتیں، جو کچھ یہاں ہے یہیں سے سپلائی ہوتا ہے، کیونکہ مین کنٹرول روم آرڈر دیتا ہے، اور آپ اپنے ماتھے کی برائی، دوسری بڑی برائی، اگر یہ اللہ کی زمین پہ دن میں 34 مرتبہ فرض سجدے کے لیے لگتا ہے تو آسمان پہ تیری بندگی کی دلیل اور حاضری اوپر جاتی ہے۔ میں موضع تلی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا آج کل جو آفیسرز ہیں ان سے پوچھئے، ان کی حاضریاں بڑے بڑے دفاتر میں انگوٹھا لگتا ہے یا انگلی رکھنی پڑتی ہے، اور ان کی حاضری اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، لاہور پہنچ جاتی ہے، وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے، کہ یہ بندہ اتنے بجے انٹر ہو گیا۔ اللہ نے بندگی کی حاضری چیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں دن میں 5 نمازوں کے ٹائم میں 17 فرض رکعتوں کے 34 سجدوں میں آپ کا سر جب زمین پہ لگے گا آپ کی حاضری اوپر چلی جائے گی کہ اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہے۔ یہ ماتھا ایک در پہ جھکے، اس نے زندگی میں ساری زندگی گناہ کی ہے، سنیے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کسی اور در پہ ماتھا نہ ٹیکا ہو، کہیں اور سر نہ جھکایا ہو، جب عیسائی نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام نووی ان 40 حدیثوں میں لے کے آئے کہ جن کے اندر پوری امت کی اصلاح موجود ہے، کہا او میرے بندے تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے کر، اتنے کر، پوری زمین بھر دے اور سارے لے کے میرے سامنے آ جا، صرف تو نے اپنا سر کسی کے در پہ نہ جھکایا ہو، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں تیرے وہ سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں بھی بدل دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ لوگوں اس لیے دوسری جو غلطی ہماری بڑی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ اپنا ماتھا لوگوں کے پاؤں میں، قدموں میں، اور پتہ نہیں کہاں جھونک دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم محبوب کے سامنے ایک پیغمبر کے صحابی آئے تھے، باہر سے دیکھ کے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، اور آ کے کہا محبوب وہ چھوٹے چھوٹے چودھریوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ کو تو رب نے بڑا بنایا ہے، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ میرے پیغمبر نے اصلاح فرما دی، اور یہی سیرت ہے۔ کہا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا کسی کو کرنے کا، انسان کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے جتنا اس پہ حق ہے، اور لوگوں بیوی کو تو اجازت نہ ملی کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ جو اس کا رشتہ دار بھی نہیں، بابا جی کی دربار اور چوکھٹ پہ جا کے سر جھکانے کی دلیلیں کروڑوں اربوں خربوں ڈھونڈ لو، اللہ کی قسم دماغ صاف کرو گے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آئے گی، بات سمجھ آئے گی۔ پہلے اپنی میں مکا، یہ میں جو ہے نا، جو اڑ گیا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے نہیں، وہ جو محبوب نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں، میری آنکھوں میں 3 بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بد نگاہی، بد نگاہی۔ میرا جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، میں تنہائی میں جا کے، خلوت میں جا کے، میں جس قدر بے باک ہو گیا ہوں، اور آج موبائل نے، سکرین نے، لیپ ٹاپ نے، کمپیوٹر نے، دیگر جو ہے وہ آج رابطے کی سائٹس نے مجھے تنہائی میں جس قدر بے باک کر دیا ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا۔ جس نے آنکھیں دی ہیں، 32 کروڑ کیمرے راڈ اینڈ کونز دی ہیں، بھائیو کچھ لوگ نا اللہ نے کلر بلائنڈ بنائے ہیں، ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا، ان کو کلر اور رنگوں کے امتیاز کا پتہ نہیں چلتا، فرق نہیں کر سکتا۔ شکر کریں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ کالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 32 کروڑ پیچھے راڈ اینڈ کونز دیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ پرتوں میں چلتے ہوئے پھر آپ کو رنگ کی پہچان کرواتے ہیں کہ چہرہ ماں کا ہے، بیوی کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، باپ کا ہے، کس کا ہے، جانور ہے، انسان ہے۔ یہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی ہیں، جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ خود کہتے ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اوہ تجھے تو دیکھنا چاہیے تھا میری توحید کی نشانیوں کو، اونٹ کو دیکھ میں نے کیسے بنا دیا، دیکھ میری تخلیق کو، میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے اٹھا دیا، دیکھ
پہاڑوں کو میں نے کیسے گاڑ دیا اور زمین کو دیکھ میں نے کیسے بچھا دیا. فذکر انما انت مذکر. یہ ہے نصیحت کی باتیں. دیکھا کر، لیکن جو دیکھنے کی چیزیں ہیں، رب کی نشانیاں، وہ ہم نے دیکھی نہیں. بد نگاہی، بغیر شرم و حیا کے آوارگی، نظروں کے تیر، اور دوسری چیز اس آنکھ سے نظر بد. دوسرے کو دیکھ کے ہمیں برداشت ہی نہیں رہی. اچھا کل سائیکل تے سی، آج جو ہیں موٹر سائیکل تے. کل اے اڈیاں کسوندا سی، آج یہ گڈیاں تے بہ گیا. حضرات یہ فکر جو ہے، یہ نظر کسی کی گاڑی دیکھ کے، ماڑی دیکھ کے، اس کے جو ہے وہ پہلیاں دیکھ کے، فصل دیکھ کے، اس کی اصل یا اس کی نسل دیکھ کے، آل اولاد دیکھ کے اس طرح کی نظر مت رکھیے. یہ بد نگاہی جرم ہے، بلکہ فوراً اس آنکھ کی ٹھنڈی نظر اس پہ ڈالیے اور کہیے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ فصل دیے میرے بھائی کو، اللہ جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ اس میں برکتیں دے دے، مجھے بھی ایسے دے دے. اللہ اولاد دی ہے، ماشاءاللہ. کیا بیٹا ہے، کیا بیٹی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہم بھول گئے یہ جملے. گڈی لیندی ہیں پہلے لکھ دی دا شریکاں نو اگ لگ دی. نظریں بھی گرم، جملے بھی گرم، تحریریں بھی گرم، تقریریں بھی گرم. کیا جائے دنیا، شریکاں نو اگ لگ دی. اگر تو لکھنا ہی سی تے لکھ دینو. رب نہ مارے تے شریکاں دے وس دا روگ نہیں. چلو کوئی رب کے ساتھ تو لگاتا، لیکن ہے شریکاں نو اگ لگ دی، جلنے والے کا منہ کالا. اور نہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور تیسری چیز، اللہ نے تجھے اس آنکھ سے قرآن و سنت کو دیکھنے کی تلقین کی ہے. دیکھا کر، پڑھا کر. تیرے گھر میں قرآن ہو، زیارت کیا کر اور آنکھ کھولا کر. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. ان سے پوچھئے جن کو یہ ایک ورق نہیں ملتا قرآن کا. ان سے قدر پوچھئے جن کے پاس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ورق میسر نہیں ہے. تیرے مدرسوں میں، اداروں میں، لائبریریوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تیرے پاس علماء، تیرے پاس حفاظ. کبھی بیٹھ، کبھی ان کو پڑھا کر، کبھی دیکھا کر. مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث کی کتاب ہے، امام ترمذی نے لکھی، اور لکھا گیا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہے نا، گویا اس گھر میں نبی خود باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرنی ہو تو آ جایا کرو. لیکن افسوس کہ ہماری نظریں سکرین سے ہٹتی نہیں ہیں. اصلاح کیجئے. مجھے بڑی باتیں نہیں کہنی. آنکھوں کے بالکل برابر کان ہیں. لوگوں، کان اللہ نے حق سننے کے لیے. تیرا حق اللہ نے تجھ کو دلایا کہ نہیں؟ جب پیدا ہوا بھوک لگی تجھے دنیا کی کوئی زبان نہیں آتی تھی، مجھے بھی نہیں آتی تھی. اللہ نے آٹومیٹکلی ایک ٹون تیرے اندر رونے کی آواز پیدا کی. اگر منہ میں کٹ نہ لگا ہوتا، رب نے نہ لگایا ہوتا، وہ آواز نہ نکلتی. آگے فضا نہ ہوتی، فضا میں ہوا نہ ہوتی، ہوا میں لہریں نہ ہوتی، وہ اس کو اٹھاتی نہ، وہ کیری نہ کرتی، اور یہ آواز جا کے ماں کے کان نہ ہوتے، کانوں کے اندر یہ سننے کا سسٹم نہ ہوتا، وہاں جا کے وہ ٹکراتے نہ، چوٹ نہ لگاتے. تیری آواز یہ جو رونے کی آواز تھی، اور ماں کو سمجھ نہ آتی کہ بچے کو کیا ہے، تو تجھے دودھ کون پلاتا؟ بھوکا مر جاتا. رب نے تو تیرا حق بڑا زبردست نبھایا ہے، بڑی زبردستی. آج تو کر رہا ہے کہ ان کانوں میں تیرے رحمان کی آواز، قرآن کی آواز، پیغمبر کی آواز، احادیث کی آواز، حق کی آواز، سیرت کی آواز یہ جانی چاہیے تھی. اور تیرے کانوں سے میوزک ہی نہیں ختم ہوتا. ڈھول اچھا لگ رہا ہے، تھاپ اچھی لگ رہی ہے تجھے، جھمر اچھی لگ رہی ہے، گھنگرو کی آواز اچھی لگ رہی ہے تجھے، ٹھمکے اچھے لگ رہے ہیں تجھے، یہ گانے، یہ سانگ یہ اچھے لگ رہے ہیں تجھے، فحش گوئی اچھی لگ رہی ہے، یاوا گوئی اچھی لگ رہی ہے، اور سٹیج سجتے ہیں پوری رات جگتوں میں گزر جاتی ہے. کیا یہ تجھے اچھا لگتا ہے؟ کیا اس لیے بنا تھا؟ تیرے کان اس لیے بنائے تھے؟ کبھی سوچ تو صحیح. تیرے رحمان نے دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم، اور بھائیو دنیا میں انسان کے کان جیسا مائکروسافٹ ٹیکنالوجی والا رب نے کوئی اور آلہ اس دنیا میں بننے ہی نہیں دیا. میں تو مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. دیکھیے میں بول رہا ہوں، میری آواز اور ہے، آپ فرق محسوس کر رہے ہیں. بھائی احمد حسن ساجد حافظہ اللہ بولیں گے، آواز اللہ نے اور دی ہے. منہ کا کٹ تو ایک ہی جیسا ہے، اندر زبان بھی ایک جیسی ہے، دانت بھی ایک جیسے ہیں، گلے بھی ایک جیسے ہیں. کون ہے جو تیرے کان میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ پہچان کروائے مینڈک بولا ہے یا کوا بولا ہے، تیرے پیچھے کتا بولا ہے یا کوئی اور جانور بولا ہے؟
آواز امی جی نے دی ہے یا بیگم نے دی ہے؟ دیکھیے اور محسوس کیجئے، ہلکی سی آواز آئی، پہچانا؟ وہی آواز ہے، چینج ہے کہ نہیں، تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ رب نے تیرے کانوں کے اندر کتنی قسم کے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے لگائے کہ جس طرح کی آواز ہوتی ہے ویسی جا کے ٹچنگ ہوتی ہے اور تجھے پتا چلتا ہے کہ یہ اس وقت آواز کون سی ہے۔ لوگوں یہ رب اگر بہرا بنا دیتا کیا کر لیتا؟ اور پھر سوچئے اس کان کے لیے آج کوئی آپ کے کان میں صرف تیل گرم کر کے ڈال دے اور گرم زیادہ ہو تو آپ اس کو مارنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اگر ڈالا جائے برداشت ہوگا؟ میرے مصطفیٰ مہربان تھے، چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے لگے رہو بھئی، ہمیں کیا، سنو موسیقیاں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں یہ آلات طرب آلات شیطان توڑنے آیا ہوں، اور ہم بنا بنا کے بڑے بڑے اٹھا کے بیٹوں بیٹیوں کو دے کے اور ماشاءاللہ میوزک کی کلاسیں اور جو ہے وہ سارا کچھ لگا کے مطمئن ہے کہ جناب ہمارا ماشاءاللہ بچہ بہت بڑا گویہ ہے اور بہت بڑا گلوکار ہے، کمال کا گلا ہے۔ اللہ نے تجھے گلا دیا ہے تو اس گلے کو پیغمبر کی نعت پہ لے کے آ، اللہ کی توحید پہ لے کے آ، حق بیان کرنے پہ لے کے آ، اچھائی کو سننے پہ لے کے آ، اور آگے چلیے ناک۔ اللہ نے ناک دی ہے، لوگ اس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ بہ کے ویکھے ہاں کدی مکھیوں سے ویلے ڈا دی دی کہ نہیں؟ آج مکھی نہیں نہ بیٹھ رہی، ایک وقت آنا ہے نہ پاؤں ہلنے ہیں نہ ہاتھ ہلنے ہیں، اور اس ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ یہاں پیشانی میں ہاتھ ڈالنے ہیں، یوں بالوں میں۔ ہمارے استاذ جی جب چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں سزائیں دیتے تھے تو ان سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی تھی، بالاں تو پھڑنا، چونیاں تو گوڈیاں چ لینا، سر تے ٹھوکنیاں۔ چلتا تھا کہ نہیں؟ تیرے رب نے بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ آج تیری ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، تو کچھ نہیں سمجھتا کتاب و سنت کو، بڑی اونچی ہے تیری ناک۔ رب چاہتا ناک پیدا ہوتے ہوئے پھینی ہوتی یا بالکل بیٹھی یا کٹی ہوئی ہوتی۔ کتنے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کا تالو ہی نہیں ہوتا، ناک نہیں ہوتی، اوپر کا جو ہے وہ لب نہیں ہوتے، ہونٹ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لے کے آئیں، ناک کو۔ اس میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ مثال بلا وجہ نہیں ہے۔ میں اپنے لب و لہجے کو آج دھیما رکھے ہوئے ہوں، اس ماحول کی وجہ سے، جس ماحول کا سن کے مجھے دلی دکھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان بلند کرے، بشری لغزشیں میرا رب معاف کرے، لواحقین کو اللہ صبر دے۔ او میرے بھائیو، گندے نالے کے پاس جا کر کے کبھی کسی انسان کو دیکھا لمبی سانس لیتا پاچا سا گئی؟ میں نے نہیں ایسا کوئی بندہ دیکھا، اللہ کہ جس کی بو مر گئی اور ساری زندگی اس کی گندے نالے پہ رہائش ہو۔ وہ تو کہہ لے کہ ٹھیک ہے پاجی ساڈا موسم بڑا زبردست ہے، اسی نہر دے کنارے بیٹھے ہیں اور باغ ہو، پھول ہوں۔ مجھے اب وہ سڑک یاد نہیں، تھوڑی بہت میں ادھر سے کہیں کمیر سے اندر آیا تھا تو کنوں کا باغ تھا، یہی ہے جی۔ اور یقین کریں دل کرتا تھا گاڑی روک کے جو ہے نا اس کی خوشبو، تو بندہ باغ میں کلیوں میں سے گزرتا ہے تو لمبی سانسیں، اور گندگی کے پاس ہو تو اللہ کی قسم کائنات میں قرآن و سنت سے بڑھ کے میں نے کوئی اچھی خوشبو دیکھی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے دنیا کے پرفیومز استعمال کر کے دیکھے، عطر استعمال کیے، شاید ہی دنیا کا کوئی پھول ہو جس کی شکل نہ دیکھی ہو، جس کی خوشبو کے بارے میں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سادی سی حدیث ہے، اس میں دنیا کے لیے کوئی ٹیسٹ اور مزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ محبوب نے کہا جو میرا بندہ ہے نا، ماننے والا اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنے ٹخنے کو ننگا رکھے۔ یہ جب حدیث سنی تھی نا، اس کی خوشبو تب سے لے کر کے آج تلک اور اس کا مزہ اور ٹیسٹ وہی جانتا ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ صرف میرے محبوب کے پسینے میں ہی خوشبو نہیں تھی، وہ میرے محبوب کی زبان بھی خوشبودار تھی، آپ کی تھوک بھی خوشبودار تھی، آپ کے لب و لہجے بھی خوشبودار تھے۔ اکیلا اپنی مجلس کا نام خوشبو مدینہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، مزہ تب ہے آپ کے لبوں پہ وہ الفاظ آ جائیں جن الفاظ کو رب نے بھیجا، محبوب نے پسند کیا۔ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ محبوب
ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ یہ صحابہ تھے، ہم کچھ اور ہیں۔ میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ والد صاحب اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، میں اس وقت گجرانوالا تھا، اعتکاف سے اٹھانے کے لیے میں پہنچ نہیں سکا۔ میں نے وہاں گجرانوالا کے دوستوں سے مشورہ کر کے جو سب سے اچھی مہنگی دکان تھی اس پہ جا کے والد صاحب کے لیے سب سے بہترین جو مجھے اچھا نرم کپڑا لگا میں نے وہ خریدا، سلا ہوا سوٹ۔ رات پہنچا، والد صاحب لائبریری میں بیٹھے تھے، جا کے ملا، خوش ہوئے، دعائیں دی۔ میں نے کہا ابو جی آپ کے لیے سوٹ لے کے آیا ہوں۔ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے پوت مینوں نہیں یہ پسند ہے۔ میں نے کہا ابو جی رنگ پسند نہیں، ڈیزائن پسند نہیں، سلائی پسند نہیں، کیا ہے؟ میں نے بڑی خوبیاں بیان کی۔ کہنے لگے پوت بس کیا نا میرے دل نہیں لگا۔ میں نے کہا ابو جی پریشان ہونے کی بات نہیں، رات باقی ہے، ابھی بات بھی باقی ہے، عید اگلے دن ہی ہے نا۔ بازار گئے، ان کی پسند کا جو انہوں نے پسند کیا، میں آج بھی کہوں گا میری پسند کروڑ گنا بھلے بہتر ہو، پڑھی لکھی ہو، لیکن جو چیز میرے باپ کو پسند تھی جب انہیں وہ ملی تو انہیں سکون آیا، انہیں پھر سکون آیا۔ میری بیگم بھی ایسی کرتی ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کتنے سوٹ لے کے جاتے ہیں، وہ کہتی نہیں نہیں نہیں، وگرنہ عورتیں شاپنگ نہ کرتی، انارکلی بھرا ہوا نہ ہوتا اگر آپ کی پسند کی بات ہوتا۔ اللہ کی قسم کئی دفعہ دیکھا ہے بہترین سے بہترین بھی چیز لے جائیں تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے، نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں لینا ہوں رہن دیا کرو، اسی اپنے لے آواں گے۔ بچے ایسے کرتے ہیں، رائے وینڈ سے خریدے میں نے بیگ، اور میں نے ان کو دیکھا بڑے بھاری بھاری وزن ڈال کے اٹھا رہے، میں گیا وہاں پہ ان کی جو کمپنی کی دکان تھی ان پہ گیا، کہنے لگے جی ساڑی اپنی سلائیاں اپنی مشینہ سارا مٹیریل اپنا، اس بیگ نو پر کے بچہ سال پورا چک چک کے بھی سٹدا رہے، ادڑ جاوے یا پھٹ جاوے لے آئے، کہ بڑی بات ہے۔ میں نے خریدا، لے کے گیا۔ صبح سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو میں نے پوچھا بیٹا آپ کے لیے بیگ لایا تھے کیا؟ گیا، جا کے اٹھایا، دیکھا جس کا نام محمد رکھا ہے میں نے۔ کہنے لگا بابا آپ بھی عجیب کرتے ہیں، دیکھ تو لیا کرے نا۔ میں کہا بیٹا بڑا مہنگا ہے، ایسے ہے، مضبوط ہے۔ بابا مہنگے کو چھوڑیں، جو مجھے اچھا نہیں لگا نا تو میں کیا کروں؟ میں ساتھ لے کے گیا، جو اس کی مرضی کا تھا وہ دلوایا۔ وہ یارو بیوی کے ساتھ تو میں ایسے چلوں، باپ کے ساتھ ایسے چلوں، بھائیوں کے ساتھ ایسے چلوں، دوستوں کو پسند نہ آئے مرضی کے کھانے دلاؤں، اور جو ہے اپنے بچوں کو مرضی کے وہ جوتے پسند نہیں آئے 10 دفعہ نخرے سوں۔ جب باری آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محبوب کو درود کون سا پسند ہے؟ درود ابراہیمی۔ محبوب کو اتنی سی تو ویلیو دے دیں، اللہ کی قسم کائنات تیرے سامنے کھل کے پیغمبر کی خوشبو وہ آئے گی، ساری دنیا مل کے۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا، جو مرضی کو درود بنائے اس نے محبت سے بنایا ہوگا، کسی نے فیصلہ آباد میں بنایا تو محبت سے بنایا ہوگا، لفظ سوچے ہوں گے، محنت کی ہوگی، نحو کو دیکھا ہوگا، صرف کو دیکھا ہوگا، قواعد ہوں گے، بڑا زبردست ہوگا، محبتوں میں ڈوب کے لکھا ہوگا۔ لیکن میرے محبوب کو کیا پسند ہے وہ دلوایا تو نے کہ نہیں دلوایا؟ صحابہ نے پوچھا محبوب آپ کو کون سا پسند ہے؟ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود تم میرے پہ بھیج ہی نہیں سکتے، یہ معاملہ رب ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے کہہ دو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو خود بھیج جیسے میرے محبوب پہ بھیجنے کا حق ہے۔ یہ تھے درود، یہ تھی رحمتیں۔ کیوں ہم ایسے گلی گلی نگر نگر دن رات لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں وہ کرو جو محبوب کو پسند ہے؟ ہم اپنی پسند آگے نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، ہم بندوں سے بھی پہلے معافی مانگتے ہیں، اپنے رب سے بھی، لیکن اللہ کی قسم یہ اپنے ناک پہ جو مکھی نہیں نا آپ بیٹھنے دیتے کہ محبوب کی کبھی حدیث ساری زندگی سن کے اور نہیں یار پرے کار ہے، اے دیسڑے اپنے کول رکھ، نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم حساب ہونا ہے، قبر میں تو اکیلے ہونا ہے، نہ مولانا تیرے ساتھ ہونے ہیں، نہ امام، نہ کوئی اور، تو نے اکیلے نے پھنسنا ہے۔ اپنی فکر کر، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ اس کفن کی لاج رکھ، اگر پیغمبر نہ ہوتے، ان کی رحمت نہ ہوتی، دعا نہ ہوتی، شریعت نہ ہوتی، آج تجھے کفن نہ ملتا۔ جیسے ہوا تھا نا کیڑے دنوں چ
تھوڑے ہی دن گزرے نے دوبارہ کہندے پھر آنے والا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ یہ کرونا میں کیا تھا، باپ مرا ہے گھر میں، ساری اولاد بیوی بچے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، کہیں کفن نہیں، شاپروں میں بند کر کے دھکے دے دے کے قبروں میں اتارا، جلایا جاتا، پتہ نہیں کیا 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 جاتا۔ یہ میرے پیغمبر کی شریعت ہے جو کہتی ہے قبر میں اتارو تو اعزاز سے اتارو، نہلاؤ تو اعزاز سے نہلاؤ، تدفین تکفین تجہیز اور دعائیں پڑھو، جنازہ پڑھو تو پورے اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ مخلص ہو کے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، حیا کر اس پیغمبر کی اور ناک میں خوشبو محسوس کر میرے محبوب کی گفتگو کی، الفاظ کی، احادیث کی اور آپ کی سنت کی۔ اور بھائی اس کے نیچے منہ ہے اور زبان ہے، اس زبان سے جو دل میں آئے بول دے، گالیاں دے، بغض رکھے، کینے چگلیاں بہتان بازیاں، تیرے من میں جو آئے کہے۔ آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے، اگر گالی نکالنے پہ آ جائے نا، میں بیسیکلی سریکی پٹی کا ہوں، ایسی ویرائٹی دار گالیاں قانون نے سن رکھی ہیں، بیان کرنے پہ آ جاؤں تو باقی پوری زندگی چل سکتا ہے کام۔ اور اللہ کا خاص احسان ہے کہ دنیا میں سوائے اسرائیل کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے جزیرے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کسی کو کہنا مجھے یہ بات سکھا دے، وہ اپنی ملک کی گالی سکھا دیتا ہے، بندہ بعد میں پریشان ہوتا رہتا ہے، کسی مجلس میں کہہ بیٹھتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، جو لوگ عرب دنیا میں گئے انہیں بہت پتہ ہے، انہیں بہت پتہ ہے کہ کیا چلتا ہے۔ جیسے پٹھان کو دیکھتے نہیں ہماری نظر کہ اور ہے، اسے کیا پتا، ہاں خان صاحب کیا کرتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایسے دوسری قوموں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 3064 زبانیں ہیں، اور نہیں تینا جو 50 زباناں چ گالیاں ہوندیاں میں، کیونکہ کلاس فیلو اتنے تھے، سب سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہے نا، لیکن اپنی زبان پہ لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم بہت جواب دے سکتے تھے جو گالیاں آتی ہیں، لیکن ہم پیغمبر کی سنت سمجھ کے کہہ دیتے ہیں جا یار اللہ تینوں ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے، تو جانتا نہیں، جانتا ہوتا تو کیا تھا۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں، بہتان نہیں، الزام نہیں، یہ ان کا حساب دینا ہے۔ نمازیں پڑھ، روزے رکھ، دعوتیں دے، تقریریں کر، جو مرضی بنا لے، کل قیامت کے دن رب نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا بیان کر دیجئے، تیری امت کا سب سے بڑا مفلس، نادار اور کنگلا پرلے درجے کا غریبڑا اور مادڑ وہ ہوگا جو آئے گا نیکی، نمازیں، زکوٰۃ، حج، پہاڑ، نیکیاں، لیکن اس کو الزام، اس کو گالی، اس کو تانا، اس کو مارا، اس پہ یہ ظلم، اس پہ وہ ظلم، یہ الزام تراشیاں کرتا، اللہ ساری اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے کے روانہ کر دے گا، اور پھر بھی ابھی معاملہ پوچھے گا، ان کے گناہ اس پہ لاد کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ زبان کنٹرول کریں، گھر میں ساس ہو یا بہو ہو، نند ہو یا بھابھی ہو، سسر ہو یا ساس ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی ہو، جاٹ ہو یا ارائی ہو، خان ہو یا راٹ ہو، رانا ہو یا جو مرضی ہو، یہ معافیاں نہیں ہیں کہ سانو معاف ہے۔ اپنی زبان کی اصلاح کریں، اسے کنٹرول کریں، اور اپنی گردن میں میرے محبوب کی غلامی کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ ایک رب کے سامنے تو جھکے، باقی ہر جگہ گڑ جائے، ڈٹ جائے، اڑ جائے، کٹ تو جائے مگر جھکے نہیں۔ اس میں جو ڈالے ہوئے ٹل ہیں، میں بھی ڈال سکتا ہوں، میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں پہ زندگی گزری ہے، کام سارے آتے ہیں، بڑے میلے دیکھے ہیں میں نے، کون سی شوبدہ بازی ہے جو نہیں دیکھی، کون سا مداری ہے جس کی مداری کو نہیں جانا، کون سا ایسا کام ہے جو ہوتا ہو جس کا نہیں پتا، لیکن صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے۔ اس گلے میں کبھی چین نہیں ڈالی، اس گلے میں باوجود کہ ہر چیز میسر ہے، اللہ نے دی ہے اور کھلی دی ہے، لیکن کبھی اس لیے نہیں ڈالی کہ محبوب جس چیز کو آپ نے منع کر دیا ہے، من علق تمیمہ، ایسے ایسے تعویذ لکھنے آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نہیں کبھی لکھ کے دیا، نہ لٹکانے دیا ہے، نہ لٹکایا ہے کہ محبوب کی مخالفت کر کے کوئی کام کیا تو کیا کیا۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ یہ سینہ، میرا سینہ آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن یہ سینہ اتنا کھلا ہے، الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کا سینہ دشمنوں کے لیے زیادہ کھلا ہوتا تھا، زیادہ دعائیں مانگتے تھے، اور راتوں کو گڑ گڑا کے امت کی بھلائی کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔
رب امتی. اور آپ کو پتا ہے پیغمبر کی امت صرف آپ نہیں ہے، کافر بھی میرے نبی کی امت ہے. ہم نے مان لیا ہے ہم امت الاجابہ ہے، انہوں نے نہیں مانا، وہ امت الدعوہ ہے. ان کو پیغمبر نے دعوت دی ہے یا ایھا الناس، لوگو آ جاؤ. وہ نہیں آئے تو الگ بات ہے. پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، سینے کھلے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے نبی کے چچا کو مارنے والا وحشی وہ بھی جب توبہ کرنے آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا پہلے اس کو تو مارو دیکھیں گے میں اللہ سے بات کر لوں گا. اس کا ہاتھ نہیں موڑا، سینہ کھلا رکھا ہے، قبول کر لی ہے، بیعت لے لی ہے، کلمہ پڑھا دیا ہے. صرف اتنا کہا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، نہ آیا کر، مجھے دیکھ کے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. دیکھیے یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، اس سینے میں گھر سے نکلتے ہوئے آج تلک دنیا جو مرضی کہتی رہے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن سٹیئرنگ پہ بیٹھنے سے پہلے میں اکثر یوں ہاتھ رکھتا ہوں. ایک دن بیٹا پوچھنے لگا بابا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بیٹا جہاں جا رہے ہیں نا ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ اس علاقے کے لوگوں کو محبوب کی سیرت، اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی توحید عطا کر دے. اللہ جو گمراہی پہ ہے ان کو صحیح رستہ دکھا دے، اور جو دھوکے میں ان کو دھوکے سے نکال دے. یہ چند دن کی زندگی اگر ایک بھی آدمی صحیح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ جس علاقے میں چلیں وہ سارے نصرانی ہیں، بڑے پکے ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن یہ نہ دیکھنا کہ لوگوں نے میری بات نہیں سنی. اے علی اگر تیری دعوت سے اور پیغام حق سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہو. اور کل کا ایک سرخ اونٹ آج کے ایک طیارے سے زیادہ ریٹ تھا اس کا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو اپنے بھائیوں کے لیے جھولیاں اٹھایا کریں، دعا مسجد میں مانگے، کہیں بھی مانگے، دعا کیا کریں اللہ میرے ہمسائے کو ہدایت دے دے، اللہ پیغمبر کی اطاعت کا اللہ جذبہ دے دے، اللہ جہاں غلطی ہے غلطی کی اصلاح ہو جائے، اللہ اس پیٹ کی اصلاح. اس میں لقمہ حرام اور غریب کے مال کا لقمہ دونوں نہیں جانے چاہیے. بھائیو حرام آپ کو پتا ہے سور حرام ہے، نہیں نہ کھاتے. گدڑ حرام ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ یار حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے، تو میرے محبوب نے یتیم بچے کے مال کو بھی حرام کہا ہے، نہ کھاؤ. باپ مرا ہو اور اس بچے کی یتیم کے گھر سے کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں کے نام پہ زندگی گزار تقریریں کر، اللہ کی قسم لیکن تیرا اندر کا ضمیر کی عدالت تجھے کبھی نہ کبھی ضرور کہے گی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، رسم ہے. مت مجبور کر دنیا کو ایسے حالات پہ. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. صرف یہی حرام نہیں ہے، پیسہ حلال کا کمایا ہے، جانور حلال خرید. لیکن جانور تو حلال خرید رہا ہے، گوشت بکرے کا لا رہا ہے، رشوت لے کے لا رہا ہے تو یہ حلال نہیں ہے. یہ غریب کا حق مار کے لا رہا ہے تو حلال نہیں ہے. ایک آدمی میرٹ پہ آ رہا تھا، اس کے میرٹ کا حق مار کے دوسرے کو دلا کے پیسے جیب میں ڈال کے بچوں کو بھلے جلیبی کھلا، بھلے تو ہے مٹھائیاں کھلا، جو تیرے من میں آئے لے کے آ. رزق حلال بھی وہ حلال نہیں اگر حلال سے خریدا نہیں گیا. اور سیکنڈ لاسٹ گزارش، نیچے شرمگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بول و براز کے لیے، ہماری اندر کی غلاظت کو نکالنے کے لیے، اور پھر اسی رستے سے تیری میری نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 1-2 جبڑوں کے درمیان زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ. حضرات انہیں ہیجڑوں کی طرح اسلام نے کٹوایا نہیں، یورپینز کی طرح اس کو بالکل بے باک نہیں کیا، بلکہ کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر اللہ نے جوانی قوت با دی ہے تو شادی کرو، نکاح کرو، اعلان کرو، گواہ لگاؤ، اور جائز طریقے سے اپنی نسل بھی چلاؤ، جسمانی ضروریات بھی پوری کرو. یہ ہے اس کی اصلاح. پوری امت اس وقت زنا پہ لگ گئی ہے کسی نہ کسی شکل پہ، اللہ معاف کرے، کسی نہ کسی شکل میں. کہیں نظر کا، کہیں کانوں کا، کہیں سینے کا، کہیں پیٹ کا، کہیں بس نہ پوچھئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس روز فتوے آتے ہیں، سب سے زیادہ فتوے طلاق کے یا خلع کے آ رہے ہیں، اور وجہ پوچھی جاتی ہے رات شادی ہوئی ہے، صبح ولیمے کی دیگیں نہیں چڑھنے دی، طلاق. کیوں جی؟ وہ جی بچی ٹھیک نہیں سی.
بھئی بچی تو ٹھیک نہیں، بچے کی کیا گارنٹی ہے؟ اس بچی کو بھی تو کسی بچے نے ہی بگاڑا ہے نا۔ بچی ٹھیک نہیں، ماں باپ گندے ہیں، اور لوگوں ہر گھر کی کہانی ہے صرف آنکھیں بند ہے۔ اس موبائل نے، اس سکرین نے، اس پرائیویسی نے، ان لگے ہوئے پاس ورڈز نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا۔ ہمارا تو وقت گزر گیا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں کا ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ہمارے تو چلے دنیا کہتی ہے نا جی بچے ٹھیک نہیں، آنے والی نسل کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، نسل کیا ہوگی؟ سوچئے، یہ چیزیں ہمارے نطفے میں جا رہی ہیں، اس سے ہمارا جو ہے وہ ست بنتا ہے، اس سے ہمارا بیج بن رہا ہے، اس سے ہماری نسل چلنی ہے۔ جب مٹی ٹھیک نہیں تو اینٹ کہاں ٹھیک ہوتی ہے؟ کلر شور والی مٹی کی اینٹ کہاں ٹھیک ہوتی ہے؟ لوگوں سوچئے، جہاں چوری، جہاں دھوکہ، ماں پیو کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نفرتیں، عداوتیں، بغاوتیں، بھاگنا نکلنا، عدالتوں میں نکاح کرنا، آوارگی، فحاشی، اور جو ہسٹل جو ہمارے گھروں میں، جو محلوں میں، گلیوں میں جو چل رہا ہے، جو وعدے وعید، یہ جو آ رہی ہے نیو ایئر نائٹ، وہ جو آ رہا ہے ویلنٹائن، اور وہ جو جشن بہاراں، اور جو ہو رہا ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ اکثر گاڑیاں لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی فرسٹ ہینڈ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کل پتہ ہے رشتوں پہ، کل لوگ کواریاں ڈھونڈتے تھے، آج صرف یہ کہتے ہیں جی کوئی، بس کیا کہوں، بیٹیاں بھی شاید سن رہی ہوں، بچے بھی سن رہے ہیں، ہماری حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہم کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ سب کو پتہ ہے کیا اس حمام میں ننگے ہیں۔ رجوع کیجئے، عاجزی کیجئے، کرنی ہے تو شادی کریں، نکاح کریں۔ لو نہیں، محبت نہیں، یہ پیار نہیں، یہ قتل ہے، یہ دشمنی ہے، یہ زندہ درگور کرنے ہیں۔ یہ جو ابارشنیں ہو رہی ہیں، یہ جو بڑے بڑے کنڈوم بک رہے ہیں، اور یہ جو جا کر کے ہسپتالوں کے کچرے کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں، یہ جو بچوں کو کتے نوچ رہے ہیں، یہ جو گٹروں میں پھینکے جا رہے ہیں، یہ جو شاپر بند کر کے گندگی کے ڈھیروں اور کوڑوں پہ ملتے ہیں، اس کے پیچھے ایک درد ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا ہے، قدر نہیں کی۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، شادی کو آسان کیجئے۔ بچہ جوان 12 سال کی بھی عمر میں ہو جائے تو شادی کرو، بچی جوان ہو جائے تو شادی کرو۔ یہ نہیں کہ ابھی پڑھنا ہے، ابھی عمر ہے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے۔ اور بچے بھی اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کہتے بھی ہیں او جی چھڈو جی، میں اپنی مرضی دی، اپنا میرا گھر، میری اپنی زندگی۔ رب نے تیرے ماں باپ کو تیرے اوپر جو ہے وہ سہارا اور سایہ بنایا تھا، ان کی پسند ناپسند پہ تو کھاتا پیتا جوان ہوا ہے۔ اگر آج تجھے اپنی پسند اچھی لگنے لگی اور ان کی پسند بوڑھی ہو گئی ہے اور اس میں سے سمیل آتی ہے، تو تو نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اسی باپ کی خون پسینے کی کمائی، اسی کی گود میں کھیل کے پلا ہے۔ آج جس کا مشورہ تجھے اچھا نہیں لگتا، اور جس رب کی بات اچھی نہیں لگتی، جس پیغمبر کی بات اچھی نہیں لگتی، اور آخری گزارش اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو پیغمبر کا نقش قدم اپنائیے۔ قدم جہاں جہاں اٹھ کے جا رہے ہیں، پتہ کیجئے محبوب گئے تھے۔ بھائیو، میرے پیغمبر کبھی چکلے کا رخ نہیں کیا، آج نوجوان کے قدم چکلے کی طرف۔ میرے محبوب نے کبھی شرک کے اڈوں کا رخ نہیں کیا، آج اس کے قدم جا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یوں سرکسوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں گئے ضرور، لیکن دعوت دی، حق بتایا۔ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو پیغمبر کی سنت کے مطابق نبی کے قدم دیکھنے چکوال تک چلے گئے، لیکن نماز میں محبوب کہہ رہے ہیں استووا اعتدلوا سووا صفوفکم ہادوا بین المناکب والاقدام، لوگوں مل جاؤ، قدم سے قدم ملاؤ۔ لیکن کعبہ کے رب کی قسم 100 میل لمبا سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن نبی کا حکم مان کے، سنت پہ عمل کر کے 1 فٹ فاصلہ دور کر کے بھائی کے پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے، تو پھر کیسی محبت ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔